بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں متعلقہ عورت کے متعلق مسائل پڑھے گئے تھے کہ جس عورت کو طلاق ہو اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد اس کے ولی ورثاء اس کو آگے نکاح کرنے سے روک نہیں سکتے، ان کا روکنا منع ہے۔ آج کی آیت کے اندر جو مسائل ذکر ہوں گے یہ رضاعت کے متعلق مسائل ہیں، جو بچے کے دودھ پلانے کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، ان کا ذکر آج کی اس آیت کے اندر ہوگا۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ ان عورتوں کے لیے جو دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہیں، وعلی المولود لہ اور جس کا وہ مولود ہے یعنی بچے کے باپ پر، رزقہن ان عورتوں کا رزق نان نفقہ، وکسوتہن ان کا لباس، بالمعروف اچھے طریقے سے شرعی تقاضوں کے مطابق۔ لا تکلف نفس کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دی گئی یعنی دی جاتی، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائی جائے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت پہنچائی جائے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں پر بھی اسی کی مثل ہے۔ فإن أرادا فصالا اگر وہ دونوں میاں بیوی ماں باپ فصالا بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، عن تراضٍ اپنی رضامندی سے، منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی 2 سال سے قبل وہ اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تمہارا ارادہ اس بات کا ہو کہ ان تسترضعوا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی دائیوں سے اپنے اولادکم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو کسی اور عورتوں سے دائیوں سے دودھ پلاؤ تو تم پلوا سکتے ہو اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم اس پر بھی تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب کہ تم نے ان کو وہ معاوضہ سونپ دیا ہے جو ان کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق مقرر تھا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر رضاعت کے متعلق مسائل ہیں بچے کے دودھ پلانے کے حوالہ سے، اور جب بچے کو عورت دودھ پلائے تو اس دودھ پلانے کے اندر شرعی معاملات مسائل کس قسم کے پیدا ہوتے ہیں، یا
بچے کو ماں کے علاوہ کسی اور سے اگر دودھ پلوانا ہو تو پھر مسائل کیا بنتے ہیں، اس حوالہ سے آج ذکر ہوگا۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال مکمل، یعنی مدت رضاعت کتنی ہے بچے کے دودھ پلانے کی، وہ 2 سال ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتی ہیں کہ اپنے بچے کی دودھ کی مدت مکمل کریں تو وہ 2 سال تو ضرور پلائیں، 2 سال سے زیادہ نہیں، 2 سال سے زیادہ نہیں، 2 سال مکمل۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اوپر جو حکم ہے والوالدات یرضعن کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ حکم عام ہے، چاہے وہ مائیں مطلقہ ہیں چاہے وہ غیر مطلقہ ہیں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہیں یا غیر طلاق یافتہ ہیں، اپنے بچوں کو وہ دودھ پلائیں، یہ عام حکم ہے، چاہے اس عورت کو طلاق ہو چکی ہے چاہے غیر طلاق یافتہ ہے۔ بچے کے دودھ پلانے کے معاملہ میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے، بچے کے متعلق۔ فرمایا ان مائیں جو ہیں چاہے وہ مطلقہ ہیں چاہے وہ غیر مطلقہ ہیں، اپنے بچوں کو پورے 2 سال وہ دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، یہ حکم جو ہے یہ ان عورتوں کے متعلق ہے جو مطلقہ ہیں، یعنی کسی شخص نے عورت کو طلاق دی، بیوی کو طلاق دی، اس کا بچہ ہے چھوٹا، وہ دودھ پیتا، شیر خارگی کی عمر میں بچہ ہے دودھ پینے والا، بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر غیر طلاق یافتہ ہو، اس کا تو ویسے ہی نان نفقہ خرچہ جو ہے وہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے، خاوند نے اس کا سارا نان نفقے کا، رہائش کا، لباس کا انتظام کرنا ہوتا ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے۔ اور یہاں پر جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے، وہ عورتیں اپنے اس طلاق دینے والے مرد کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، جب تک عدت میں ہیں تب تک تو شرعی طور پر ویسے ہی جس نے طلاق دی ہے اس نے خرچہ دینا ہے، جب تک عدت ہے۔ جب عدت مکمل ہو جائے لیکن بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، تو اب بھی جتنی دیر تک وہ ماں اس طلاق دینے والے کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اتنا عرصہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں۔ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ علی المولود، مولود لہو، جس کا بچہ ہے، مولود لہو یعنی باپ کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا پینا، ان کا رزق، ان کا لباس بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی نہ زیادہ قیمتی نہ عالی شان زیادہ کھانے، بلکہ میانہ روی والے، نہ گھٹیا نہ اعلیٰ، درمیانی درجے کے کھانے اور درمیانی درجے کا لباس۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور تکلیف نہیں دی جاتی کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، جتنی کسی کو طاقت ہو اتنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائی جائے۔ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت چاہے وہ مطلقہ ہے چاہے وہ غیر مطلقہ ہے، اگر وہ بچے کی ماں خود دودھ پلانا چاہتی ہے تو باپ اس عورت سے بچہ چھین نہیں سکتا، چھین کر کسی اور سے دودھ نہیں پلوا سکتا۔ جب اس بچے کی ماں خود دودھ پلانا چاہتی ہے تو لا تضار والدۃ بولدہا، اس بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت نہ پہنچاؤ کہ جس نے بچے کو جنم دیا ہے اس سے چھین کر وہ کسی اور کو دے دو۔ تو ماں ایک تو وہ دودھ بھی پلانا چاہتی ہے، دوسرا ماں کی ممتا، اس کا پیار، اس سے بچے کو جدا کیا جائے گا۔
تو یہ مطلب ہے کہ ماں کو، بچے کی ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت نہ دی جائے کہ اس سے بچہ چھینا جائے۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالَدِهِ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو اذیت پہنچائی جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اگر وہ دودھ پلا سکتی ہے تو وہ دودھ پلائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں دودھ پلانا، کہیں اور سے جا کر پلوا لو، کسی اور عورت سے اجرت دے کر دودھ پلوا لو۔ اب یہ مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو فرمایا نہ ہی بچے کی وجہ سے عورت کو اذیت پہنچائی جائے اور نہ ہی بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اسی کے مثل مسائل ہیں، یہی حکم وارث پر ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوا ہے کوئی، یا تو پیدا ہوتے ہی یتیم ہے یا بعد میں اس کا باپ فوت ہو گیا، اب اس بچے کا جو وارث ہے، جو اس کے باپ کا قائم مقام ہے، یعنی جس نے اس بچے کو اب پرورش میں لیا ہے، چاہے وہ بچے کا چچا ہو، چاہے ماموں ہو، چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، جو بھی وارث بنا ہے اس پر یہ مسائل بھی اسی طرح لازم ہیں۔ جس طرح بچے کے اپنے باپ پر یہ عورتوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے خرچہ تھا، ان کا لباس تھا، اسی طرح جو وارث ہے وارث پر بھی وہی مسائل لاگو ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانا، باہمی رضامندی سے وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ رکھتے ہوں، وَتَشَاوُرٍ، ان کا آپس میں مشورہ بھی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، بچہ صحت کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، صحت بھی اس کی اچھی ہے، اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس کا دودھ چھڑایا جائے۔ اب یہ دودھ کے علاوہ بھی کوئی چیز جو کھانے والی ہے وہ کھاتا ہے اور خوشی سے، خوش طبی سے، وہ اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز کھاتا ہے اور صحت بھی اس کی اچھی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے وہ باہمی رضامندی اور آپس میں میاں بیوی مشورہ کر کے اس کا دودھ چھڑوا سکتے ہیں 2 سال سے قبل، 2 سال سے قبل۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان میاں بیوی پر اس کا کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں، اگر 2 سال سے قبل بھی اپنے بچے کا باہمی رضامندی اور بچے کے لیے وہ صحیح مناسب سمجھیں تو وہ دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تمہارا ارادہ ہو ان تسترضعوا، کہ تم اپنی اولادوں کو، اولادکم، دودھ پلانے والی حاصل کرو، یعنی دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اہل عرب جو تھے وہ اپنے بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے۔ آج ہم دیہاتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس دور کے اندر دیہاتوں کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئیں، تو دائیاں لے کر جاتی تھیں، چونکہ وہ دیہاتوں کے اندر وہاں ماحول، آب و ہوا کھلی ہوتی ہے اور وہاں بچوں کی نشو و نما وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور بول چال اور ان کی گفتگو کے اندر بھی اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا اگر تم اپنے بچوں کو دائیوں سے دودھ پلوانا چاہو تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف،
شرط یہ ہے کہ جب تم نے جو ان کے ساتھ معاوضہ ان کی اجرت مقرر ہے وہ تم ان کو سونپو، اذا سلمتم جب تم ان کو سونپو وہ چیز، آتیتم جو تمہارا ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، وہ ان کو ان کا معاوضہ سونپو۔ اب بالمعروف کے مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے، بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کا جو باپ یا بچے کا وارث ہے اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی دائی سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس کا جو معاوضہ مقرر ہے بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے خرچہ دے۔ اپنے بچے کے دودھ پلوائی کے لیے، پرورش کے لیے دائی کو بالمعروف کا ایک معنی مفسرین نے کیا کہ حلال کمائی سے دے، کیونکہ اس بچے کی وہاں پرورش ہو رہی ہے، اور حلال کمائی، وہ عورت حلال کمائی کا رزق کھائے گی تو اس کا اثر دودھ پر بھی پڑے گا، اور دودھ اگر حلال کا ہوا تو پھر بچے پر بھی اثر ہوگا، کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دودھ بچوں کی عادتیں بدل دیتا ہے، دودھ کی وجہ سے بچوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ مثلا ایک عورت جو ہے وہ کردار کے اعتبار سے بدچلن ہے یا اور اس کے اندر خرابی ہے، بدکاریاں ہیں، وہ اگر کسی کے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے دودھ کی وجہ سے اس بچے پر اثر ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابن محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے، بچہ ان کا پیدا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی وقت کا بہت بڑا عالم بنا، ان کا نام تھا امام محمد ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی اجنبی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی اجنبی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو آپ نے دیکھتے ہی فوراً اس عورت سے اپنے بچے کو چھین لیا، اور کیا بچے کو الٹا کر کے اس کے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کروائی، دودھ جو بچے نے پیا ہوا تھا وہ سارا پیٹ سے نکلوایا الٹا کر کے، قے کروا کے، اور پھر فرمایا کہ اگر میرے اس عمل سے بچہ مر جائے تو مجھے اس کا اتنا دکھ نہیں جتنا کسی اجنبی عورت کے دودھ پینے کی وجہ سے اس بچے کے کردار کے اندر اگر تبدیلی آ گئی تو مجھے اس کا زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہوا، حضرت امام محمد ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ جس نے اس عورت کا صرف وہ چند لمحے وہ دودھ پیا تھا، جب وہ بچہ بڑا ہوا تو علمی میدان کے اندر جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ ہوتا تو اکثر بحث مباحثہ کے اندر ان کو کچھ پریشانی کا سامنا ہوتا، دلائل کے اندر تنگی کا سامنا ہوتا، تو وہ پھر وہ حضرت امام محمد ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ کہتے تھے، افسوس کرتے تھے، افسوس کہ اس عورت نے میری ماں کی غیر موجودگی میں مجھے دودھ پلایا، میرے باپ نے میرے حلق میں انگلی ڈال کر قے کروا بھی دی، لیکن اس دودھ کا پھر بھی میرے جسم کے اندر اتنا اثر ہے کہ دلائل کے اندر مجھے تنگی کا سامنا پھر بھی پڑتا ہے، وہ اس دودھ کا اثر ہے، تو اس لیے فرمایا بالمعروف، ان دائیوں کو تم جو معاوضہ دو تو حلال کمائی سے ان کو معاوضہ دو، کیونکہ تمہارا دیا ہوا اگر حلال ہوگا وہ دائیاں حلال کمائی کا کھائیں گی تو ان کا دودھ بھی حلال ہوگا اور آگے بچوں کی طرف دودھ منتقل ہوگا تو اس کے اندر بھی اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بنا پر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو، یعنی ان مسائل کے اندر جو بچے کے رضاعت کے حوالے سے مسائل، بچے کے دودھ کے حوالے سے حقوق جو ماں باپ پر ہیں، ان حقوق کے اندر بچے پر ظلم کرنے کے اعتبار سے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ وہ ماں باپ اپنی ایک دوسرے کی دشمنی انا کی وجہ سے وہ بچے پر ظلم کر رہے ہوں۔
فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اب جو بچہ کسی عورت کا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا، اجنبی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، بعض اوقات کوئی اپنی پھپھو کا دودھ پی لیتا ہے، اپنی خالہ کا دودھ پی لیتا ہے، اب وہ اس کی رضائی ماں ہے، اپنی ماں کے علاوہ کسی بھی وہ عورت کا بچہ دودھ پیے گا، لیکن کس عمر میں؟ 2 سال کی مدت کے اندر، 2 سال کے بعد نہیں۔ مدت رضاعت کتنی ہے؟ شروع میں نے بتایا 2 سال۔ 2 سال کے اندر وہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی، اس کا خامد اس کا رضائی باپ، اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں، اس کے بیٹے اس کے رضائی بھائی، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن تھی۔ تو یہ معاملات رضاعت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں حرمت رضاعت، حرمت رضاعت۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہیں دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے خون کی وجہ سے محرم والے رشتے بنتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ رضاعت کے حوالے سے مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔